میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی مہنگائی کے حوالے سے اور خاص طور پہ فیٹف کا جو پاکستان کا نام گرے لسٹ میں برقرار رکھا ہے. بڑا فیصلہ ہے اور امید تھی کہ پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ سے نکل جائے گا لیکن نہیں نکل سکا اور مہنگائی بھی بڑھتی جا رہی ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ نے پروٹیسٹ تو شروع کر دیا اور کل سے خاص طور پہ چونکہ پی ڈی ایم جو ہے وہ نماز جمعہ کے بعد حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کریں گی. پروٹیسٹ ٹھیک ہے بالکل, لیکن پلان بھی تو ہونا چاہیے. آپ کے پاس اپوزیشن کے پاس کیا پلان ہے کہ اگر آپ کے پاس انہی حالات میں حکومت ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اس وقت صورتحال ہے وہ تو فرینکلی اسپیکنگ کہ بہت سوٹ کر رہی ہے اپوزیشن کو. صحیح. جتنا اور ٹائم ملے گا پی ٹی آئی کو اتنا ان کے لیے اور برا ہوگا. ٹھیک. اور اگر جلد بازی میں اگر یہ خدا نخواستہ مطلب گر جائیں یا کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جائے تو یہ پھر سیاسی یتیم بھی بن سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ ان کی جو پالیسیز ہیں وہ پالیسیز غلط ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ انہوں بالکل کوئی کنٹرول نہیں کر پائیں. پتہ نہیں مجھے ایک عام آدمی کی حیثیت سے یا ایک عام پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے بات یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. تو یہ جب بھی آتے ہیں عمران خان صاحب یہ جسٹیفیکیشن یہ دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ پڑوس میں کتنی مہنگائی ہے. پڑوس کے ساتھ اگر ہمیں کمپیئر کریں ان کے ہمارے روپے کو اور ان کے ٹکے کو یا ہندوستان کے ساتھ کمپیئر کریں تو ان کے پاس بائنگ پرچیز مضبوط ہے. وہ لوگ جو ہے ہمارے پاس بھی یہ تھی. اب یہ ہمارے ملک کے ساتھ یہ بڑا ظلم ہو گیا خاص طور پر پی ٹی آئی کی حکومت میں. اب لوگ جو ہیں وہ آٹا بھی نہیں خرید پا رہے ہیں, لوگ جو ہیں وہ دال بھی نہیں خرید پا رہے ہیں اور یہ حکومت کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اگر ایسی بات نہیں ہوتی تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ اب پریشان ہو کر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے میٹنگ بھی بلا لی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سستا کر رہے ہیں, پیٹرول بھی سستا کر رہے ہیں, عام آدمی کے لیے ریلیف کا اعلان بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ جتنی بھی کوشش کر لیں اگر کوئی آدمی جس کو کوئی کام کرنے نہیں آتا ہے تو وہ آپ گاڑی کھڑی کر دیں اور اس کو گاڑی چلانے نہیں آئے, آپ کسی کو کبھی کسی نے گاڑی نہیں چلائی ہو آپ اس کو کہیں گاڑی چلائے. اس میں ایک چیز ہے ڈاکٹر صاحب کہ انٹرنیشنلی جیسے ماحولیات کے حوالے سے خان صاحب کے ویژن کو انٹرنیشنلی اپریشیٹ کیا گیا, کرونا کے حوالے سے ان کی پالیسیز کو انٹرنیشنلی اپریشیٹ کیا گیا. تو اٹس مین کہ خان صاحب ویژنری تو ہیں, جہاں لیگ کر رہے ہیں وہ مینجمنٹ میں ہے یا نچلی سطح پہ, اس میں کسی حد تک صوبوں کا کردار بھی ہے. زفرین بھائی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ 6 تو آئی جی تبدیل ہو گئے ہیں. صحیح. اب دوائیوں کو لے لیں, میں خود ڈاکٹر ہوں اس وقت, چیئرمین ہوں اسٹینڈنگ کمیٹی ہیلتھ سندھ کا. آپ یہ دیکھیں, آپ یقین کریں جو 100 روپے کی دوائی تھی اب وہ 600 روپے کی ہو گئی ہے. اور اب یہ اگر مینٹین یہ دوائیاں وغیرہ یہ کھانے پینے کی چیزیں یہ اگر مینٹین ہوتی نا تو یہ جو لوگ چیخ رہے ہیں یہ نہیں چیختے. اور یہ کوئی ان کا ڈالر سے بھی کوئی مطلب وہ نہیں ہے, تعلق نہیں ہے. اب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ مافیا پہلے جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی, پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, فوجی حکومتیں تھیں, نواز شریف کی حکومت تھی, ہر دور میں مافیا پہلے یہ کس طرح کنٹرول ہوتے تھے, پہلے کیوں کنٹرول تھا, ابھی کیوں آؤٹ آف کنٹرول. پوچھ لیتے ہیں. غزالہ سیفی صاحبہ گفتگو آپ نے سنی اور ڈاکٹر سراب سرکی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں. یہ مافیاز پہلے بھی ایسی تھیں, مہنگائی پہلے بھی ایسی تھی, لیکن پچھلی حکومتیں چاہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوں, مسلم لیگ نون ہو یا ایون فوجی حکومتیں بھی ہوں, انہوں نے چیزوں کو کنٹرول رکھا, مینیج کیا, عام عوام تک اس طرح مہنگائی کا جو بوجھ ہے وہ عام عوام کے کندھوں پہ نہیں جاتا تھا. لیکن آپ چونکہ پرفارم سے ہی نہیں کر پا رہے. دیکھیے یہ جو لفظ ہے نا پرفارم, اس کی اسپیلنگ بھی شاید ان لوگوں کو آتی نہیں ہے, اور میں اس وقت سخت الفاظ استعمال کرنے پہ مجبور ہوں کہ وہ مافیا کے خود تھے اور ابھی بھی یہی لوگ ہیں, اور یہی مافیاز ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اپنی جگہ پہ موجود رہے. اور دیکھیے فائنینشیل کرائسس سے پاکستان جو ہے وہ کئی بار گزرا ہے, اور اس وقت چونکہ ہم بہت سارے معاملات سے پچھلی حکومتیں اتنی کرپٹ اور اتنی بری حالت میں پاکستان کو چھوڑ کے گئیں, اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر مشکلات کے ساتھ کس طرح فنڈ کو روک کر کوشش کی گئی کہ IMF سے نہ لیا جائے قرضہ, پھر لینا پڑا, اور اس کے بعد پھر کووڈ آیا, جب اسٹیبلٹی آنے لگی تو اس کے بعد پھر یہ ڈیل کرنا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ مرنے سے اور بھوک سے بچ جائیں. اس کے لیے اسٹریٹجیز اپنائی گئیں, احساس پروگرام کے اندر کئی شاخیں نکالی گئیں,
تاکہ عام انسان کے گھروں تک اناج پہنچے, عام انسان کے گھروں تک تھوڑی بہت سسٹیننس پہنچے, وہ بھوکے نہ مرے. کمپلیٹ لاک ڈاؤن کو بچایا گیا. پاکستان کی اکانومی نے باقی ملکوں کی اکانومی کے مقابلے میں ٹیک آف کیا, جبکہ کووڈ کی وجہ سے بڑی بڑی اکانومیز کریش کر گئیں. اب یہ جو صرف پی ٹی آئی کو نا اہل یہ وہ جو باتیں کرتے ہیں یہ ذرا اگر یہ ان کی حکومت ہوتی اس وقت تو یہ کیا کر رہے ہوتے. اور ابھی بھی دیکھیے کہ آغا سراج درانی جو ہے ان کے گھر پہ ریڈ پڑتی ہے تو ان کے تہخانوں سے ٹنوں روپے جو ہیں پاکستانی روپے کی کرنسی اور ڈالر جو ہیں وہ ٹنوں کے حساب سے وہاں پہ انبار لگے ہوئے تھے. تو یہ کرپشن کا منی نہیں ہے جہاں انہوں نے بینک میں بھی نہیں ڈالا ہوا, کہیں انویسٹمنٹ بھی نہیں کی, چوری ہوا ہوا پیسہ, اتنا بڑا رتبہ اور ایسے چھپا کے رکھا ہوا ہے, اس کو یہ ایڈریس نہیں کرنا چاہتے. دیکھیے کرپشن کو آج تک یہ اپنے دامن اور چولی کا ساتھ انہوں نے رکھا ہوا ہے, کرپشن اور پیپلز پارٹی ہے پی ایم ایل این, اور یہ اس سے چھٹکارا حاصل کر نہیں سکتے. مگر وہ جو ایک مرد مومن اس پہ لڑ رہا ہے, اور دیکھیے جتنی بھی لیویز انہوں نے پہلے لگائی تھیں اس کو آپ کمپیئر کر لیں, جگہ جگہ آ رہا ہے, اس کو کوئی مشکل بات نہیں ہے. جو لیویز انہوں نے لگائی تھی اور جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے لگائی ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک, غزالہ سیفی صاحبہ کرپشن کی بات کر رہی ہیں, جی جی, ہر طرح سے کنسیشن دے عوام کو, مگر جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں آگ لگی ہے, جو انٹرنیشنل مارکیٹ سے جو آپ کے پاس خام تیل اور چیزیں آ رہی ہیں ان پہ ہمارا کیا وہ ہے. ٹھیک ہے غزالہ سیفی صاحبہ, آپ جو بات کر رہی ہیں کرپشن کی, تو اگر آغا سراج صاحب کے خلاف یا کسی کے خلاف بھی ہیں چیزیں تو نیب آزاد ہے ان کے خلاف کارروائیاں کریں. آپ کے دور میں تو ابھی تک کوئی فریش کیسز نہیں بنے, ابھی تک جو کیسز ہیں وہ پرانے ہی چل رہے ہیں, تو ان لوگوں کو پکڑیں, جیلوں میں ڈالیں اور احتساب کریں ان کا. دوسری بات ڈاکٹر سراج سرکی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مرد مومن تو ضیاء الحق صاحب کو کہتے تھے, آپ عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں. دیکھیے مرد مومن جو ہے اگر وہ ضیاء الحق کو کہتے تھے تو کہتے ہوں گے, مگر ہم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک ایماندار شخص ہے اور اس نے کسی قسم کی بھی امبیزلمنٹ نہیں کی. حکومت میں رہتے ہوئے اس کو بالکل شوق نہیں ہے کہ اس کے بچوں کے محل بنے, کیونکہ اس کے بچوں کے آلریڈی محل موجود ہیں. وہ ایک امیر خاندان سے ان کا تعلق ہے, اور عمران خان جو ہے وہ صرف سنگل ہینڈڈلی اپنی کسی فیملی ممبر کو, جن میں بہت کیپیبل بھی لوگ ہیں, انہوں نے کسی کو انوالو نہیں کیا, اور نہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی اپنے فیملی ممبرز کی. اچھی بات ہے, لائن پہ رہیے گا, باقی پاکٹس میں انڈائریکٹلی پیسے ڈالیں اور کرپٹ پریکٹس. ٹھیک ہے, باقی پینلسٹ کا پوائنٹ آف ویو بھی شامل کرتے ہیں, آپ لائن پہ رہیے گا. ارسلان, کس طرح دیکھتے ہیں خاص طور پہ عوامی جو رد عمل ہے وہ کافی, یعنی اتنی زیادہ مہنگائی یا اس مہنگائی کو اپوزیشن اتنی زیادہ ان کے احتجاج کی وجہ سے یا میڈیا کی پروٹیسٹ کی وجہ سے اتنا ہو گیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے تو زرداری صاحب کی حکومت اچھی تھی یا ان سے تو مسلم لیگ نون کی حکومت اچھی تھی. آپ کو کیا لگتا ہے عوامی سطح پہ واقعی میں مہنگائی اسی حد تک اور عوام کا جو رد عمل ایسا ہی ہے, یا یہ ایک اپوزیشن کا بیانیہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ نون اور پی 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 کی حکومت کو یاد کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا. ڈاکٹر صاحب نے بولا کہ گاڑی دے دو اور ڈرائیور چلا لے گا. میں کہتا ہوں تو برا کاریگر ہوتا ہے ہمیشہ اوزاروں کو جو ہے نا وہ بلیم کرتا ہے کہ یار میرے جو ہے نا اوزار صحیح نہیں ہیں, میں جو ہے میں جبکہ مشینری بالکل ٹھیک ہوتی ہے. دوسرا پھر میں ذرا ہماری جو دوست بیٹھی ہوئی غزالہ, ان کی ذرا تھوڑے سے سن لیجیے گا. ہارش ورڈ پہ آپ نے ایک بات بولی تھی کہ مجھے سخت الفاظ جو ہے وہ کہنا پڑیں گے. سخت الفاظوں پہ کام نہ کر رہے ہیں آپ لوگ جو ہے نا کام کر لیں ایکشنز پر, سخت ایکشنز لے لیں, کچھ کام کر لیں خدا را. اور میں کیا سوچتا ہوں, باقی پینلسٹ کیا سوچتے ہیں, ظفیر کیا سوچتے ہیں, پاکستان کیا سوچتا ہے. خود خان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ بجلی بڑھ جائے, مہنگائی ہو جائے اور پیٹرول بڑھ جائے تو سمجھ لینا وزیر اعظم چور ہے. صحیح. تو وزیر اعظم کو اگر دیکھا جائے تو یہ فارمولہ اگر اس پر اگر ہم جو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بولا ہے تو وہ چور ہو گئے. دوسری بات آپ یہ دیکھ لیں ذرا, جو سب سے جو اس وقت آئی ہوئی ہے, 1 سال ہوا ہے ابھی ہمیں, 6 مہینے ہوئے ہیں کہ 2 سال ہو گئے 3 مہینے آئے. یار ہم بھی دیکھیں ایز اے انڈیپینڈنٹ جو ہے نا, جیسے اگر ہم ایک چیزیں دیکھی جائے تو ہم جہاں پہ سندھ گورنمنٹ کے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بلیم کرنے لائق ہوتی ہیں اور ہم کرتے ہیں, اور اس کو وہ اس کو کنڈکٹ بھی کرتے ہیں, اوبلائج بھی کرتے ہیں. ہاں یہ ہم سے کچھ چیزیں ہوئی ہیں. میں مہنگائی کو تو یار ڈالو بھاڑ میں,
ابھی ان کے لیڈر سے پوچھو ذرا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا جب یہ انتقال ہوا ہے اور جب نماز جنازہ ہوئی، ان کی کیبنٹ سے کوئی نہیں پہنچا. صحیح. جب کہ یہی خان صاحب نا ان کو آگے پیچھے اس کو سیاست میں لے کے گھوم رہے تھے، جب سیاست چمکانی تھی نا ان کو ووٹ لینے تھے، تو قدیر خان یہ محسن پاکستان یاد آ رہا تھا ان کو. ٹھیک ہے. پھر ان کو ابھی عمر شریف صاحب، بہت بڑا نام، کراچی کا نہیں، پاکستان کے نہیں، برے صغیر دنیا کا سب سے بڑا کامیڈین اس کو کہا جاتا ہے. ان کی طرف سے کوئی اس طرح کا اس وقت بھی سندھ گورنمنٹ کھڑی ہو گئی. یار خان صاحب بات کر رہے ہیں نئے انڈسٹریز لگانے کی، یار آپ پرانی بچاؤ. آپ پرانی انڈسٹریز کو تباہ کر دیا آپ نے، آپ نئی بچانے میں لگے ہو. لیکن یہی بھائی یہاں پہ کراچی اور کراچی میں آپ آ کر کتنی دفعہ سوئے ہو، کراچی کی بات کتنی دفعہ کی آپ نے، کراچی چیمبر آپ کتنی دفعہ آئے ہو، آپ فیڈریشن کتنی دفعہ آئے ہو. آپ سندھ گورنمنٹ کو بھائی بولیں گے، لوگ ان کے ساتھ چلیں گے، انہی کے ساتھ چلیں گے. بالکل آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. اور کراچی کیوں فوکس نہیں ہے اور وزیر اعظم کراچی کو کیوں ٹائم نہیں دے رہے. غزالہ سیفی صاحب یہ بھی پوچھوں گا. یمنا، اب سوشل سیکٹر بڑا پریشان ہے. اب دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ خواتین، چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، لیکن کیا واقعی خواتین بھی، یہ سب سے زیادہ پی ٹی آئی کو آپ خواتین نے سپورٹ کیا تھا، تو آپ کو لگتا ہے واقعی میں ابھی بھی آپ سپورٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو؟ اور پی ٹی آئی کو کم از کم 5 سال تو دینے چاہیے نا، تاکہ 5 سال کے بعد ووٹ کی پرچی سے آپ ثابت کریں ٹھیک ہے پی پی کو ووٹ دینا ہے یا نون لیگ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظفیر دیکھیے 3 سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں، 4تھا سال چل رہا ہے جی. ٹھیک ہے. اس 4 سالوں میں، یعنی 4 سال کمپلیٹ ہو رہے ہیں، ان 4 سالوں میں صرف بلیم گیم چل رہا ہے. صحیح. یہ ان کو پچھلی گورنمنٹس یاد آ رہی ہیں کہ انہوں نے جو ہے کرپشن کی ہے. انہوں نے آج تک کوئی کام نہیں کیا. مطلب یہ کام کر کے دکھا دیں، مہنگائی کم کر دیں. مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے نا. کسی کے گھر میں آٹا نہیں ہے، غریب تو غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور امیر کا جو ہے وہ اب کچھ پتہ نہیں ہے. صحیح. اور چیزیں جو ہیں یہاں پر امپورٹ کی جاتی ہیں. ایکسپورٹ اور امپورٹ گراف ہمارا جو ہے وہ برابر کبھی ہو ہی نہیں رہا. صحیح. اور جو ہے آپ اگر کہتے ہیں خواتین میں نے تو پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے. اور آپ نے جن کو دیا تھا وہ صحیح کام کر رہے ہیں؟ ہاں وہ صحیح کام کرتے رہے ہیں. اچھا. ہاں واہ بھائی، بڑی زبردست بات کہہ دی آپ نے. غزالہ سیفی صاحبہ، ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے مہنگائی اپنی جگہ، چیزیں بھی جس طرح ارسلان بھی بتا رہے تھے، ڈاکٹر صاحب بھی، اور وزیر اعظم کراچی کو اس طرح ٹائم نہیں دے رہے جس طرح آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی یاد ہے وزیر اعظم کراچی کو بڑا فوکس کرتے تھے. اور اگر 6 دورے ان کے ہوئے ہیں کراچی کے، لیکن وہ یعنی ایک دن کے ہی ہوئے ہیں، رات انہوں نے یہاں سٹے نہیں کیا. جس طرح لاہور کو انہوں نے بیس کیمپ بنایا، کراچی کو بھی اگر بیس کیمپ بنا لیں آپ کو بھی بڑی سپورٹ ملے گی، چونکہ جو آپ کے یہاں سے ایم این اے پی ایس جیت کر گئے. اور دوسرا آپ کا ووٹ بینک بھی، اس میں بھی اضافہ ہوگا. 2013 میں آپ کو 8.5 لاکھ ووٹ ملے، 2018 میں آپ کو یہاں سے وزیر اعظم جیت کر گئے، آپ کے پریزیڈنٹ یہاں سے بنے واقعی کابینہ، اور پھر انہی ووٹ کی وجہ سے آپ بھی نیشنل اسمبلی کا حصہ بنی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ وزیر اعظم کو تھوڑا سا فوکس کرنا چاہیے سندھ کے حوالے سے، کراچی کے حوالے سے خاص طور پہ؟ دیکھیے وزیر اعظم فوکس ہیں کراچی کے بارے میں. کراچی کی جو میجر ایشوز، سب سے بڑے ایشوز میں سے جو بڑا ترین ایشو ایک تھا وہ ہے ٹرانسپورٹیشن کا. اس کو بہت سیریسلی لیا گیا اور فیڈرل گورنمنٹ نے انکلوژن اپنی دکھائی کہ کراچی سرکولر ریلوے کو بھی دوبارہ سے شروع کروایا، اور اس پہ کوشش ہو رہی ہے ہر طرح سے کہ بھائی اس طرح روکا نہ جائے. حالانکہ پروجیکٹ جو ہے اس کو تھوڑا اور ٹائم لگنا تھا، 40 منٹ کا راستہ 3 گھنٹے میں طے ہوتا تھا، اس پہ ایکٹیویٹ کیا. گرین بسز کو لے کر آئے جو کتنے عرصے سے پینڈنگ تھا. اور یہاں پہ جو عام آدمی ہے جس کو سفر کرنے کا سب سے زیادہ مشکلات تھیں، جو ورکرز ہیں، ہمارے کاریگر ہیں، جو مزدور ہیں، وہ کس طرح سے بسوں پہ لٹک کے گھوم رہے تھے، ان کی کوشش کی گئی ہے کہ ان کے لیے آسانی پیدا کی جائے. اور دوسری چیز یہ کہ یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ عام آدمی جو ہے پورے پاکستان میں جہاں پر بھی وہ اگر کسی طرح انفلیشن سے اگر وہ شکار ہو رہا ہے یا اس سے دبایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ انٹرنیشنل انفلیشن ہے اور اس انفلیشن کو آپ ابھی فی الحال روک نہیں سکتے. یہ ضرور ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کم سے کم ٹیکس لگائے تاکہ لوگوں کو اس سے آسانی مل جائے. تو گورنمنٹ تو اپنے طور سے پوری کوشش کر رہی ہے، مگر جو انٹرنیشنل سیناریو ہے اس سے آپ کیا کریں گے؟ صحیح. غزالہ سیفی صاحب، چونکہ ابھی آپ کی آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات بھی چل رہے ہیں، دیکھیے عوام کو ریلیف دینے جا رہے ہیں آپ، کچھ تھوڑا بہت ریلیف ملے گا اگر یہ آپ کی؟ بالکل. دیکھیے ریلیف کی بھی بات ہو رہی ہے اور ان کو بہت ساری چیزوں میں کوشش کی جا رہی ہے کہ عام آدمی تک بہت ساری کموڈیٹیز بہت سستی ان کو بھی ملے، جس میں آئل تک شامل ہے، اور اس پہ کام ہو رہا ہے اور جلد از جلد دن رات اس پہ ڈسکشنز ہو رہے ہیں تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ آسانی اور سہولت ان حالات میں
عوام کو دیجیے. ٹھیک ہے غزالہ صاحب, لائن پہ یہ ڈاکٹر سراب سرکی صاحب گفتگو آپ نے سنی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں آٹا چینی پہ, تاکہ عام عوام کو اس کے ثمرات مل سکیں. ظفرین بھائی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں, نیچرلی دیکھیں آپ, پہلے میں جب ان کی حکومت آئی 2018 میں, آپ بلیو کریں, آپ کو بھی پتہ ہے ہم بیٹھ نہیں پاتے تھے, جتنے پینلسٹ تھے وہ اتنی سخت ہمارے خلاف بات کرتے تھے, اور ہماری کارکردگی پہ بولنا بھی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ ابھی ان کی یہ صورتحال ہے, آپ یہ دیکھیں کہ جو نیوٹرل لوگ ہیں وہ بہت سخت ان سے ناراض ہیں, جنہوں نے ووٹ دیے وہ بھی ناراض ہیں. اور میں تو خود میں نے آپ کو کہا کہ میں نے 6 الیکشن کانٹیسٹ کیے ہیں, آپ یقین کریں اب انہوں نے ایسی حالت کر دی ہے ہماری, اب پورے, اب میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں, ان کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, خدا نہ خواستہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے, سب سیاستدان اس میں ابھی آ گئے ہیں. ارسلان بھائی بھی میری اس پہ سپورٹ کریں گے. ابھی ہمارے ساتھ جب ہم جائیں گے نا ادھر گاؤں میں یا گوٹھوں میں, یا ہمیں کوئی 15-20 گارڈ ساتھ لے کر جانے پڑیں گے, نہیں تو ہمیں وہاں پر جو ہے لوگ جو ہے نا, ہمیں لوگ جو ہے نا, میں لفظ نہیں کہوں گا, لیکن وہ ہمارے ساتھ جو حالت ہوگی نا وہ یہ, میں اس کا اندازہ لگا سکتا ہوں. بہت ساری چیزیں ہیلتھ خاص طور پہ بات میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ہے یہ ایگریکلچر بیسڈ کنٹری ہے, بالکل ہے. یہاں پر کوئی یہ جو کتے بلیاں اور یہ جو لوگ جو ہے نا, یہاں پر لوگ بھوکے مر رہے ہیں, یہاں پر بلیوں اور کتوں کے شیمپو جو ہے وہ ایکسپورٹ ہو کر آتے ہیں, اور پتہ نہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس طرح کی چیزیں ہیں کتے اور بلیوں والی, وہ تو ایک دم بند کی جائے, میں تو ان پہ بین کیا جائے. جس طرح آپ اشارہ کر رہے ہیں, لیکن آپ کے لیڈر بھی ان کے گھوڑوں کا سامان بھی ادھر سے ہی آتا ہے نا, تو پھر اس طرح نہ کریں نا یہ والی کوئی بھی ہے. میں الزام لگا دیا, ارسلان بھائی نے پہلے جس طرح بات کی نا, بڑی زبردست بات کی, میں تو یہ کر بھی نہیں پاؤں گا, جو دوبارہ ریپیٹ بھی نہیں کر پاؤں گا جس طریقے سے انہوں نے اس بات کو کہا. عمران خان صاحب یہ کہتے تھے, یہ کہتے تھے کہ شرجیل میمن کی جو ہیں وہ کشتیوں میں سے پیسے نکلیں, بھائی پیسے کدھر ہیں, یہ انہوں نے ابھی اتنا الزام لگا دیتے ہیں. انہوں نے اتنا بڑا, میری بہن ہے ایم این اے صاحبہ, انہوں نے کہا کہ آغا سراج کے جو ہے وہ کہاں ہیں پیسے ہیں کہاں, وہ دکھائیں نا. اور دوسرا یہ آغا سراج تو بڑی وائرل ہو رہی ہے, پی ٹی آئی والے بھی کر رہے ہیں, میں غزالہ صاحب یہ سارے یہ مکسنگ ہے بھائی, یہ اگر ہوتے تو یہ سارے, اگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایسا قانون آئے اور کوئی بھی ہو, اس کو آپ کوئی بھی غلط کام کرے اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے, اور حکومت ان کے پاس ہے. اب بھی یہ مطلب وہ رو رہے ہیں کہ ہم ان کے گورنر کو یہ نہیں پتا کہ لیاقت علی خان کا کیا ہوا تھا, لیاقت علی کس طرح شہید ہوئے تھے, لیاقت علی خان کس طرح شہید, کراچی میں شہید ہوئے تھے. یہ بات غزالہ صاحب صاحب ایک چیز جو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ الزام لگا رہے ہیں, ثبوت نہیں ہے. آغا سراج صاحب کی جو فوٹیج ہے اس کے حوالے سے بھی, شرجیل انعام میمن صاحب کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے کہ وہ ان کی کشتیاں بھر کے پیسہ بھیجتے ہیں, وہ بھی ثابت نہیں ہو سکا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس حکومت ہے, نیب آپ کے پاس ہے, ثابت کرے اور لٹکا دے, پکڑے, کہ کوئی بھی کسی کو نہیں چھوڑے. غزالہ سیفی صاحبہ یہ ان کو منظور ہے لٹکانا؟ بالکل, یہ کہہ رہے ہیں ہمیں منظور ہے, ہم شور شرابہ نہیں کریں گے, آپ ثابت کریں اور لٹکا دیں. منظور ہے, کیوں نہیں ہے؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے, پھر ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ. چلیں کل 9 بجے تک یہ تو اچھی بات ہے. یہ تو اب دیکھ لیں سر, یہ ایسا پھر جو شہد نکل آتا ہے, پھر آپ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ شہد نکل آتا ہے, کوئی بھی آتا ہے. میں نے پہلے بھی کہا آپ کو, گاڑی نہیں چلا, شہد نکل آتا ہے. جس نے بھی پکڑی, کم از کم اس کو سیکیور تو کرے نا. جس طرح کی اس ملک کے اندر جس طرح بھی چیف جسٹس کا کوئی کام ہے, جا کر چیف جسٹس کا کام ہے کہ ہاسپٹل میں جائے. اب یہ دیکھیں نا, اب یہ کوئی ہمارے جو عتیقہ اوڈو ہے ان کو ایئرپورٹ پہ پکڑ لیا یار بوتلوں سے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہونا چاہیے اس کی. اچھا اگر آپ نے ادھر جو بھی پکڑا اس کو آپ اشور تو کریں نا. سیفی صاحبہ کی, سیفی صاحبہ اصل چیز یہ ہے کہ اس وقت پاکستان ایک ڈیفیکلٹ اکنامک کرائسس سے نکلا ہے, اور پھر اس میں ابھی سلولی گریجولی اس کو اس سے نکلنا ہے, ٹیک آف کرنا ہے. اور اس وقت کچھ بھی نہیں کریں, میری بات سن لیں آپ, یہاں کی جو چیزیں ہیں, یہاں کی چیزیں ہیں ان کو آپ سستا کر دیں. آپ انٹرنیشنل بات کیا کہتے ہیں, ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی ہے انٹرنیشنل. آپ صحیح بات ہے, 75% اشیاء پہ تو کم کریں پیسے. بس یہاں کی چیزیں, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آگ لگانی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو اور اس کے بعد وہ سب بچ جائیں گے, تو ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہہ رہی ہے غزالہ صاحب, لائن پہ رہیے گا. اسلام کس طرح کنٹرول کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں چیزوں کے حل کی طرف ہمیں آنا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ ریلیف ملنا چاہیے عام عوام کو کوئکلی؟ وقت بھائی اس کا بہت شارٹ کر لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. جی
بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ یار ہر دفعہ فائنل منسٹر چینج ہو رہا ہے، ہر دفعہ جو ہے وہ منسٹر چینج ہو رہا ہے، ایک دفعہ جو ہے نا پرائم منسٹر کو چینج کر کے دیکھیں ایک تو سب سے پہلے. لیکن ان کو عوام نے ووٹ دیے 5 سال پورے کرنے تھے، ان کو کیوں آپ چینج کروا رہے ہیں؟ پاکستان کا وزیر اعظم نہیں ہے نا، بنی کالا کے وزیر اعظم ہے، اور جو ہمارا گورنر ہم کو دے دیا ہے وہ پی ٹی آئی کا گورنر ہے. اچھا تو اس سے جو ہے نا وہ ہوگا نہیں، مسئلے حل نہیں ہوں گے اس سے. آپ نے دیکھ لیا نا وہ جو ہے نا ہر لیکن کچھ بھی ہے ان کو 5 سال پورے کرنے تھے، اس کے بعد ووٹ لوگ ان کو نہیں دیں گے اگر ان کی کارکردگی صحیح نہیں ہوگی. آئینی طور پہ تو ان کو 5 سال پورے کرنے تھے. گولڈن ورڈز بائی زرداری صاحب. اچھا کہ یہ اپنی حرکتوں سے گھیریں گے، ہم نہیں گرائیں گے آپ کو، گھیرنا آپ نے خود ہے. چلنے تھے. یمنا آپ کو کیا لگتا ہے آخری پوائنٹ؟ دیکھیے 5 سال تو ملنے چاہیے نا اس حکومت کو. 5 سال مل بھی جائیں تو انہوں نے کرنا تو کچھ بھی نہیں. چلے کوئی بات نہیں، پھر ووٹ دے کے آپ عوام بہت ناراض ہیں ان سے، بہت ناراض ہیں ان سے عوام. دوسری حکومت کو بھی نہیں شاید ملے ان کی حرکتوں کی وجہ سے. میں رلاؤں گا تو میں رلاؤں گا، انہوں نے واقعی میں رلا دیا. انہوں نے واقعی رلا کہہ رہے تھے. نہیں غزالہ سیفی صاحب ہمارے پینلسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام بہت ناراض ہیں آپ سے، تو کچھ کریں ان کے لیے، ریلیف دیں تاکہ عوام خوش ہو جائیں اور 2023 میں آپ کو مزید ووٹ اچھا کر کے عوام کے بیچ میں، نہیں تو عوام تو ایسے برداشت بھی نہیں کریں گے آپ کو. جی غزالہ سیفی صاحب آخری پوائنٹ. کیا کہا انہوں نے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام جو ہے وہ بہت ناراض ہیں آپ سے، تو ان کے لیے کچھ ریلیف دیں تاکہ وہ عوام خوش ہو کے پھر 2023 ریکارڈنگ دیکھ لیجیے گا. دیکھیں عوام، اصل بات یہ ہے کہ عوام جو ہے ان کو آگہی دی گئی ہے اور وہ بے وقوف نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور وہ نہیں چاہتے کہ دوبارہ کسی کنویں میں چھلانگ لگائیں، اس لیے وہ استقامت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ یہ تھوڑا سا ٹائم گزاریں گے، اور انشاءاللہ ان 5-6 مہینوں کے اندر ہی آپ دیکھیں گے کہ پاکستان ایک اور لیول پہ جائے گا، جس کی کوشش مسلسل جاری ہے. اور یہ نہیں ہوگا کہ ٹرم ختم ہو گئی جی وہ مال کھا کے بھاگ گیا اور وہ واپس نہیں آ رہا اور کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ڈاکٹر صاحب آخری پوائنٹ آپ کیا ایڈ کریں گے؟ یہ کہہ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، ہم نے عوام کو آگاہی دی ہے، اس لیے ہمارے کارکن بھی ہمارے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. پیٹرولیم کے جو ان کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں وہ کہاں ہیں؟ یہ تو پتہ نہیں کہاں کے لوگ ہیں، کہاں سے آتے ہیں، کہاں چلے جاتے ہیں. ہم تو پھر بھی ادھر سے ہمارے داداؤں سے سب لوگ جانتے ہیں سیاست میں. اس میں کوئی شک نہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، ارسلان آپ کا، یمنا آپ کا بھی، اور غزالہ سیفی صاحب وہ تو پورا ہو گیا نا آپ کا بھی بہت شکریہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہوگا. اگر کنٹرول نہیں ہوگی تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے مسائل پیدا ہوں گے. اپوزیشن کے لیے تو یہ وقت ہے، ان کو تو یہ سوٹ کرتی ہے اپوزیشن، چونکہ حکومت جب مسائل میں گھری رہے گی تو اپوزیشن کرنے میں ان کو مزہ آئے گا. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتا ہوں دیگر پروگرامز کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے اور انسائڈ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.